بسم الله الرحمن الرحيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج میں قصہ بیان کروں گا پیغمبر حضرت شیث علیہ السلام کا۔ شیث علیہ السلام آدم علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ آدم علیہ السلام حابیل کی مصیبت اور اس کی یاد میں بے قرار رہتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کو ان کے غم کو دور کرنے اور تسلی کے واسطے بھیجا، اور جبرائیل علیہ السلام نے آدم علیہ السلام سے کہا کہ اللہ تعالیٰ تجھے ایک رشید فرزند عنایت کرے گا، اور اس کی نسل سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سردار نبی پیدا ہوگا۔ اور حابیل کے مرنے کے 5 سال بعد حضرت شیث علیہ السلام پیدا ہوئے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد تمام تر ذمہ داریاں شیث علیہ السلام نے سنبھالی۔ آدم علیہ السلام کا دوسرا بیٹا قابیل، جو کہ آدم علیہ السلام کی رہائش والی جگہ کو چھوڑ کر دور کہیں دوسری جگہ آباد ہوا تھا، اور اسی طرح قابیل سے ایک نئی نسل کی ابتدا ہوئی، اور فحاشی ان کے ہاں عروج پر تھا۔ اور قابیل کی اولاد نے فتنہ فساد کی زندگی شروع کی، اور انہوں نے قتل عام ایک دم عام کر دی تھی، اور یہ لوگ آدم علیہ السلام والی جگہ پر بھی آ کر فساد مچاتے تھے۔ اور اس وقت صرف 2 قومیں آباد تھیں، ایک قوم پہاڑ پر اور دوسری قوم زمین پر زندگی بسر کرتے تھے۔ جو قوم پہاڑ پر زندگی بسر کرتے تھے وہ قابیل کی قوم تھی، اور جو زمین میں زندگی بسر کرتے تھے وہ حضرت آدم اور شیث علیہ السلام کی قوم تھی۔ اور قابیل کی قوم جو کہ پہاڑ پر تھی، ان کے مرد خوش رنگ تھے اور ان کی عورتیں سیاہ رنگ کی تھیں۔ اور حضرت آدم علیہ السلام اور شیث علیہ السلام کی قوم جو کہ زمین میں تھی، ان کی عورتیں خوبصورت تھیں اور ان کے مردوں کے رنگ سانولے تھے۔ اور اب ابلیس شیطان نے فتنہ پھیلانا شروع کر دیا، اور ابلیس شیطان انسانی شکل میں شیث علیہ السلام کی قوم کی طرف آیا، اور وہاں ایک شخص کا غلام بن کر رہنے لگا۔ اور پھر اس ابلیس شیطان نے بانسری کی طرح ایک چیز ایجاد کی اور بانسری کو بجانے لگا، اور وہاں کے لوگ اس آواز پر فدا ہو گئے، اور اس کے اطراف بھیڑ لگا کر سننے لگے۔ پھر ایک دن وہاں میلے کا دن مقرر ہو گیا۔ اس میلے میں مرد اور عورتوں نے شرکت کی، اور اتفاق سے اس دن میلے میں وہاں پہاڑی آدمی بھی آ گیا۔ اور پھر اس پہاڑی آدمی نے اس میلے میں حسین اور جمیع عورتوں کو دیکھا، اور وہ دوبارہ پہاڑی کی طرف لوٹا، اور اپنے قبیلے کے لوگوں کو زمین والی عورتوں کی حسن و جمال کا ذکر کیا۔ تو قابیل کی بستی کے لوگ شیث علیہ السلام کی بستی کی طرف آنے لگے، اور اسی طرح آہستہ آہستہ مردوں اور عورتوں میں اختلاط بڑھا، بدکاری اور زناکاری عام ہو گئی تھی، اور یہ تمام کام
شیس علیہ السلام کی شریعت میں حرام تھے، اور یہ کام کرنے میں ابلیس شیطان نے انہیں ورگلایا تھا، کیونکہ شیطان انسان کا دشمن ہے، اور ان لوگوں نے زمین میں بہت بڑا فساد شروع کر دیا تھا۔ اور شیس علیہ السلام اپنی قوم کو مسلسل سمجھاتے رہے اور توحید کی دعوت دیتے رہے، اور کہا کہ فسادی لوگوں سے میل جول نہ کرو، لیکن شیطان انہیں مسلسل ورگلاتا رہا، اور وہ لوگ باز نہ آئے اور مسلسل کفر ہی کرتے رہے، اور آخر شیس علیہ السلام کے پاس بہت کم لوگ مومن رہ گئے، اور وہاں قابیل کی قوم میں اضافہ ہو گیا، اور وہ لوگ اسی طرح زندگی بسر کرتے رہے۔ اور یہ تھے پیغمبر شیس علیہ السلام۔ شکریہ۔ السلام علیکم۔